سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں مادر زاد ولی اللہ ہونے کے باوجود فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے۔ کتنا عرصہ؟ 40 سال۔ فرماتے ہیں 15 سال میں نے اس طرح گزارے، عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں جاتا، کھونٹی ایک گاڑی ہوئی تھی دیوار میں، کچھ بھی سمجھ لیں ہک لگایا ہوا، اس کو پکڑ لیتا اور ایک ٹانگ اٹھا لیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے قرآن پڑھنا شروع کرتا اور اٹھائی ہوئی ٹانگ زمین پر اس وقت رکھتا تھا جب پورا قرآن ختم کر لیتا تھا۔ 15 سال اس طرح گزارے، 25 سال جنگلوں میں، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر، اور 15 سال یہ اس درمیان کی باتیں۔ یہ پاسبلٹی نہیں ہے اس طریقے سے، نہ نبی الاسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے، نہ آپ نے کوئی ایسا معجزہ کر کے دکھایا ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے الٹ بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ دے۔ صحابہ نے کہا کہ کون اس کی استطاعت رکھے گا؟ تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو وہاں تو کسی صحابی نے نہیں کہا کہ ایک ٹانگ پہ 15 سپارے پڑھنے ہیں بعد میں اور دوسری ٹانگ پہ 15 سپارے پڑھنے۔ اچھا مجھے نہیں سمجھ آتی یہ ایک ٹانگ اور دوسری ٹانگ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ مطلب کوئی ان کو کوئی کرتب باز، کوئی جگلر بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ نبی الاسلام نے کبھی ایک ٹانگ کے اوپر ایک نماز اور دوسری ٹانگ پہ دوسری نماز پڑھی ہے؟ اچھا لوگ کس طرح فخر سے اسے بیان کر رہے ہوتے ہیں، 15 سپارے ایک لت اتے اور 15 ایک اتے پڑھے۔ یار بھائی دو لتاں استعمال کرو، کسی نے منع کیتا ہے؟ اس میں زیادہ تھکنے کے چانس ہیں۔ آپ ایک ٹانگ کے اوپر اگر 15 سپارے پڑھیں، بلکہ جو بیان کر رہے ہیں نا انہیں کہ آپ سے ہم سپارے نہیں ڈیمانڈ کرتے، یہ ایک سپارہ پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، تو 15 پارے آلموسٹ 7.5 گھنٹے بنے۔ 7 گھنٹے تو پہلے ایک لاتے کھلو کے 10 نہ منو، خالی نہیں کھڑا ہوا جاتا۔ اور یہ کون سی سنت ہے؟ یہ ضرور سنت ہے کہ نبی علیہ السلام اگر قیام کے دوران تھک جاتے تو ایک ٹانگ پہ تھوڑا وزن ڈال دیتے، یہ نہیں کہ دوسری ٹانگ اٹھا لیتے تھے۔ نماز کا ایک پروٹوکول ہے، آپ نے اللہ کے سامنے اس طریقے سے کھڑا ہونا ہے کہ اس کا پروٹوکول ہو۔ یہ کون سا تماشا ہے کہ لات چکی ہے؟ ایک لات اٹھا کے، ایک لات چک کے تو بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ یقین کریں بندہ تھک جاتا ہے۔ خالی ایک ٹانگ پہ کون کھڑا ہو سکتا ہے یار؟ ہاں جس کی 4 ٹانگیں ہیں نا وہ کھڑا ہو سکتا ہے 3 ٹانگوں پہ، 2 ٹانگوں والا تو ایک ٹانگ پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ سیدھی سی بات ہے یار۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک رسی لٹکی ہوئی دیکھی۔ آپ نے فرمایا یہ رسی کس نے لٹکائی ہوئی ہے؟ تو بتایا گیا آپ کی بیٹی جو زینب ہے نا وہ عبادت کرتی ہیں اور اپنا جوڑا جو ہے نا اس سے باندھ لیتی ہیں نماز پڑھنے کے دوران، تاکہ جب نیند آئے اور جھٹکا لگے اور آنکھ کھل جائے۔ آپ نے فرمایا کھولو رسی۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ نماز اس وقت تک پڑھو جب تک کہ تمہاری طبیعت تمہارا ساتھ دے، نفلی نماز، اس کے بعد آرام کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو وہ رسیاں بھی کھلوا دی ہیں، اپنی بیٹی کی رسی، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، جو انہوں نے اپنا جوڑا باندھنے کے لیے لٹکائی ہوئی تھی کہ مجھے جھٹکا لگے تو میں پھر دوبارہ نماز شروع کر دوں۔ اس طرح کی زبردستی کی نمازیں تو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کی ہیں۔ جو رسیاں کھلواتے ہیں، یہ ٹانگ ایک ٹانگ والے جو یہ مرغے اور مرغابیاں جب کھڑے ہوئے نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، ان کے ساتھ وہ کیا کریں گے؟ کیا دین بنایا ہوا انہوں نے۔